الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں خالق لم یزل نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو ظلمتوں سے نکال کر نورانیت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ جبکہ فرمایا جو شیاطین ہیں، کافر ہیں، ان کے دوست شیاطین ہیں اور وہ انہیں نورانیت سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، بیان فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ جبکہ کافروں کے بارے میں فرمایا، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، وہی دوزخی لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے کفر کیا، شیطان کے ساتھ اپنی دوستی لگائی، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہی لوگ جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو احباب دی وقار، اللہ بندوں کا ولی اور مددگار ہے، ایمان والوں کا، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو اللہ کے دوست ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دوست بھی ایمان والے ہیں، ان کے دوست اللہ والے ہیں، کہ جب بندہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی مجلس میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پھر گویا کہ بندہ اللہ کی مجلس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو احباب دی وقار، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، ایمان والوں کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اس سے مراد مفسرین کرام نے یہ لیا کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا، اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ کفر کے اندھیرے سے نکال کر انہیں ایمان کی روشنی عطا فرما دے، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ایمان تو لے آیا، لیکن بعض اوقات ایمان لانے کے بعد بھی بندہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، گناہوں کی دلدل کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے، گناہوں کے اندھیرے اور تاریکی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ اپنے خاص فضل کے ذریعے اور اپنے نیک بندوں کی سنگت کے ذریعے
اللہ تعالیٰ انہیں ان گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر نیکیوں کی نورانیت کے اندر داخل فرما دیتا ہے، جبکہ جو اس کا برعکس ہے کہ جو کافر ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہیں، اور وہ جن کے دوست شیطان ہیں وہ شیطان کرتے کیا ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نورانیت سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے مراد مفسرین کرام نے یہ لیا کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے پیغمبروں کی اطاعت کی، مثلا جو یہودی ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پیغمبر مان لیا، ان کی تو اطاعت کی، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت موجود رہی اس وقت تک وہ گویا کہ نور میں رہے۔ ایسے ہی جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو مانا، تو جب تک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت موجود رہی اس وقت تک وہ نور کے اندر رہے۔ لیکن جب ہمارے آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو اس وقت چاہیے یہ تھا، لازم یہ تھا ان کے لیے کہ وہ اس سابقہ دین کو، سابقہ شریعت کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر آ جاتے، لیکن شیطان نے انہیں ورغلایا۔ شیطان نے انہیں وہ جو نورانیت سے نکل کر انہوں نے نورانیت میں آنا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منسوخ ہونے کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی شریعت میں آنا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منسوخ ہونے کے بعد انہوں نے نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر آنا تھا، یعنی ایک نور سے نکل کر دوسرے نور کی طرف آنا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ورغلایا، شیطان نے ان کے ساتھ سنگت لگائی، اور شیطان کی سنگت انہیں نور سے نکل کر نور کی طرف نہیں لے گئی بلکہ نور سے نکال کر کفر کی ظلمت کی طرف لے گئی، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا تو گویا کہ وہ نور سے ظلمت کی طرف چلے گئے۔ تو یہ جو شیطان ہے اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ یہ بندے کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے لیکن شیطان اس پہ حملے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بندہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ مرتد کے درجے میں پہنچ جاتا ہے یا کفری عقائد اپنا لیتا ہے، تو وہ گویا کہ ایسا ہے جسے شیطان نے نورانیت سے نکال کر ظلمت کی طرف داخل کر دیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اسے بیان فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، فرمایا جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جن کا دوست اللہ ہے وہ ظلمت سے نکل کے نور کی طرف جا رہے ہیں، اور جن کا دوست شیطان ہے وہ نورانیت سے نکل کر ظلمت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دوستی ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو بعض اوقات کامیاب و کامران کر دیتی ہے، اور بعض اوقات مزید بندے کو گہرائی کی طرف لے جاتی ہے، مزید بندے کو ظلمت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اگر تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اللہ والوں کے ساتھ سنگت ہوگی، تو پھر بندہ دن بدن نیک ہوتا چلا جائے گا، اللہ کے مزید قرب کے اندر آتا چلا جائے گا، وہ گناہوں کی ظلمت سے نکل کر نیکیوں کی نورانیت کے اندر داخل ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کا برعکس ہو گیا کہ بندے نے اپنی دوستی برے لوگوں کے ساتھ لگا لی، شیطان صفت لوگوں کے ساتھ لگا لی،
تو وہ دوستی بندے کے ایمان کو خراب کر دے گی۔ اگر وہ پہلے نیکیاں کرتا بھی تھا تو یہ بری سنگت اسے نیکیاں چھڑوا کر گناہ کی طرف لے جائے گی۔ کتنے لوگ دیکھے معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں کہ جو شرابی بن جاتے ہیں، جوا کھیلنے والے بن جاتے ہیں، غلط کاموں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو عام طور پہ ان کی سنگت خراب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے بھی اسی کی تنبیہ فرمائی ہے کہ جو اللہ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ اپنی دوستی لگا لیتا ہے، تو وہ ظلمت کی طریقے سے نکل کر ایمان کی نورانیت کے اندر اور نیکیوں کی نورانیت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور جو برے لوگوں سے سنگت لگاتا ہے وہ دن بدن مزید گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اسے ایک شاعر نے اس انداز سے بھی بیان کیا، یہ اصلاً ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک لوگوں کی سنگت ہے، نیک لوگوں کی مجلس ہے، اس کی مثال حضور نے دی ایسے ہے جیسے بندہ کسی عطر فروش کے پاس جا کے بیٹھ جائے۔ فرمایا کہ جب عطر فروش کے پاس بندہ جا کے بیٹھے گا تو وہ اگرچہ وہاں سے کچھ نہ بھی خریدے لیکن اسے خوشبو ضرور آئے گی۔ اور فرمایا کہ جو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا ہے، بری سنگت والا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ لوہار کی بھٹی پہ جا کے بیٹھ جائے۔ پھر فرمایا کہ وہ جتنا بھی اپنے آپ کو بچاتا رہے اسے لوہے کے جلنے کی بو ضرور پہنچے گی، کوئی نہ کوئی چنگاڑی اٹھے گی، اس کے بدن کو یا اس کے کپڑوں کو جلا کے رکھ دے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اچھے لوگوں سے دوستی لگاؤ، برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک شاعر نے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے بیان کیا، چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھڑکاں پین ہزاراں۔ تو اگر اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو بندہ وہاں سے کچھ نہ بھی سیکھنے جائے، لیکن نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھنے کی وجہ سے بندہ نہ سیکھنے کے ارادہ سے بھی گیا ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ اسے فائدہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اچھی بات اسے مل جاتی ہے۔ کچھ نہ بھی ملے تو کم از کم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی زبان سے کوئی ذکر کے کلمات ہی جاری ہو جاتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بندے برے لوگوں کی مجلس میں جائے تو برے لوگوں کی مجلس میں جانے کی وجہ سے اگرچہ بندے کا برائی کا ارادہ نہ بھی ہو لیکن کچھ نہ کچھ برائی کی طرف بندہ ملوث ہو ہی جاتا ہے۔ اور اگر برائی بالکل بندہ نہ بھی کرے لیکن لوگوں کی نظروں سے پھر بھی وہ گر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے تو دوست اور یار شرابی ہیں، جوا کھیلنے والے ہیں، زنا کرنے والے ہیں، سود خور ہیں، لہذا یہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کہ جس طرح کا اس کا دوست ہوگا اسی طرح کا بندے کا دین ہوگا۔ اگر دوست اچھا ہوگا تو بندے کا دین بھی کامل ہوتا چلا جائے گا، اور اگر دوست برا ہے تو بندہ مزید گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ ایک فارسی کے شاعر نے بھی اسے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ برے دوست کو انہوں نے بدترین سانپ سے بھی برا شمار کیا، اور یہ تنبیہ فرمائی کہ جو سانپ ہے وہ تو صرف بندے کی جان ہی لے گا نا، لیکن جو برا دوست ہے وہ بندے کی جان بھی لے جائے گا اور بندے کا ایمان بھی لے جائے گا۔ اسے بیان فرمایا، تا توانی بگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا تو راز جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند۔ فرمایا کہ جب تک تجھ سے ممکن ہو سکتا ہے برے لوگوں کی سنگت سے اپنے آپ کو بچا لے،
برے دوست کی سنگت سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یار بد بدتر بود از مار بد، اس لیے کہ جو برا دوست ہے وہ بدترین زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور آگے مزید تنبیہ فرمائی کہ جو زہریلا سانپ ہے وہ تو صرف تمہاری جان لے جائے گا، تمہارا ایمان تو سلامت بچ جائے گا، لیکن فرمایا جو برا دوست ہے وہ تمہاری جان بھی لے جائے گا اور تمہارے ایمان کو بھی برباد کر جائے گا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان صفت کے لوگ ہیں، شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں نورانیت سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں، نیک کاموں سے نکال کر برے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، اور فرمایا جو اس انداز سے کفر کی حالت میں کافروں کے ساتھ یارانہ لگا کر، شیطان کے ساتھ یارانہ لگا کر اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو اس لیے احباب دی وقار ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستی یاری کے بارے میں سوچیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب اللہ والوں کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے گی تو سمجھ لیں کہ اللہ کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی، اور پھر بندہ دن بدن نیک بن جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا